آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں. آیات پڑھ پڑھ کر کون سا ذکر؟ وعدہ حاجت روا وعدہ مشکل کشا وعدہ ہر ایک کی ہر وقت سور و پکار سننے والا وعدہ ہر ایک ہر وقت ہر حال جاننے والا وعدہ بیٹے بیٹیاں داں کرنے والا وعدہ نفع نقصان کا مالک وعدہ. تو ولوا علی ادبارہم نفورا، آپ کے دشمن آپ کی ذات کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالف قرآن کی توحید والی آیات سن کر نفرت کرتے ہوئے پیڑ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اب جملہ آپ نے یاد کر لیا، بس حاضری کا قضا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، قرآن پاک کی توحید والی آیات سے اختلاف تھا. دوسرا حوالہ سنیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورت کا نام سورت الزمر. یہ میرے سامنے 24واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز اور آیت کا نمبر ہے 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کون سا ذکر؟ وعدہ. تو بے ایمان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. کہ جی اشاعتاً توحید دا ایسا ہو گیا ہے، بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. اور اللہ کریم کے علاوہ پیروں کی تعریف ہو، بادشاہ دیوار اتے بیٹھے حضرت صاحب ٹھوکر جو ماری تک دیوار دوڑ پئی. اج مزہ ہے نا بیان میں. 12 سال بعد حضرت صاحب نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تار دیا. ہاں اج بڑا مزہ ہے واسطہ. اور جب اکیلے اللہ کریم کا ذکر کیا جائے توحید والا، بے ایمانوں کے دل سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. پیروں کا ذکر ہو، فقیروں کی تعریف ہو تو فوراً خوش ہونے لگتے ہیں. قرآن پاک میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقام یہ سمجھ آیا کہ آپ کے دشمنوں کو آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، اللہ کریم کے قرآن کی توحید والی آیات سے اختلاف تھا. اور حوالہ یہ آیت نمبر 10 میں نے کھولی ہوئی ہے، کاش آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے. سورت کا نام حامیم المومن، 24واں پارہ. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. دل کی کھڑکیاں کھولنا سارے دوست، قیامت کا میدان ہوگا. توحید کا انکار کرنے والوں کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا. ہائے کیوں ہم نے دنیا میں توحید کا انکار کیا، کتنا غصہ. 19واں پارہ پہلا صفحہ، قرآن پاک کا انداز گواہ ہے. توحید کے منکرین کو غصہ آ رہا ہوگا. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، آیت نمبر 27. اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ظالم بندہ. ان الشرک لظلم عظیم، مشرک بندہ ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. اللہ کریم فرمائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. توحید کا انکار دنیا میں کرنے والوں، آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے. کیوں ہم نے توحید کا انکار کیا تھا؟ توحید کا انکار کرنے والوں، جتنا غصہ آج تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے، جب دنیا میں تم توحید کا انکار کرتے تھے اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تمہارے اوپر آیا کرتا تھا.
آپ کیا کہیں گے؟ کیسا بیان حاضر آپ کا؟ وَقَالُوا رَبَّنَا أَمَّتَّنَا سَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں موتیں بھی دو دیں اور زندگیاں بھی دو دی، موتیں بھی دو زندگیاں بھی دو۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کی تفسیر اس آیت کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام ہے سورت البقرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 28۔ ایک موت وہ ہے جو ہم گزار کر آئے ہیں، دل حاضر، روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ روحیں پیدا ہو چکی تھیں عالم ارواح کے اندر، ابھی جسم نہیں بنے تھے، روح اور جسم جدا تھے، اس کا نام موت ہے۔ ایک موت میں اور آپ گزار کر آئے ہیں۔ پھر فاحیاکم، اللہ کریم نے جسم کو پیدا کر کے اس میں روح بھیج دیا، ابھی ایک زندگی ہو گئی۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد دوسری موت آنی ہے، 60 سال 70 سال جتنا اللہ کو منظور ہوا، اور دوسری زندگی ثم یحییکم، پھر اللہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسری قبر والی زندگی کتوں نکل آئی؟ قرآن تو کہتا ہے موتیں دو زندگیاں بھی دو، یہ حوالہ سامنے ہے، موتیں بھی دو زندگیاں بھی، تیسری قبر والی زندگی قرآن ہی تک یاد رکھنا۔ آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ قبر کا عذاب بھی برحق، قبر کا ثواب بھی برحق، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ زندگیاں دو اور موت، اچھا اس جسم پر موت آئی نا دوسری، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا، یہ میرے سامنے قرآن سچا، اونچا بتاؤ نا قرآن سچا، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام المومنون ہے، پہلا صفحہ ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ زندگی دنیا والی گزارنے کے بعد تم میت بن جاؤ گے، روح اور جسم جدا ہو جائیں گے، اللہ پھر دوبارہ زندگی کب ملنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ زندگیاں بھی دو، موتیں بھی دو۔ اب قیامت کے دن یہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ تو نے ہمیں موتیں بھی دو دی، زندگیاں بھی دو دی۔ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ ہم گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ دنیا میں واپس چلے جائیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، کوئی یہاں سے بھاگنے کی صورت نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم، اس وجہ سے تم اس عذاب سے نہیں نکل سکو گے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ،
اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم من یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جب اکیلے اللہ کو بلایا جاتا تھا وحدہ، اذا دعی اللہ وحدہ، اذا ذکر اللہ وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اکیلے اللہ کی پکار کی جاتی تھی۔ ہر کسی کی غیبانہ پکاریں سننے والا ایک اللہ ہے۔ تو کفر تم انکار کر دیا کرتے تھے، وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا۔ نہیں جی نہیں، اللہ بھی داتا ہے، حضرت علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے، حضرت معین الدین اجمیری بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا تو فوراً تم مان لیتے تھے۔ ایک جملے میں خلاصہ، آخری حوالہ ایک باقی ہے، پھر دعا کریں گے۔ مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں، قرآن ماننے والے بس بولیں گے، زبان کے تالے کھول دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کیسے آپ نے فرض کفایہ بھی ادا کرنا ہے سب کا محبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جو مجنون، ساحر، شاعر، قذاب وغیرہ وغیرہ معاذ کہہ رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، آمنہ کے لال کی ذات سے ان کا جھگڑا تھا، ذات سے، اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے ساتھ، اور نماز والی آیات سے جھگڑا تھا۔ کیسے بادشاہ بننے آپ، روزے والی آیات سے جھگڑا تھا، حج والی آیات سے، صدقہ خیر نہ کون سی آیات سے؟ اللہ کے قرآن کی توحید والی۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج۔ یہ چیز بیان کرنا خطیب صاحب 12 ربیع الاول کو جشن کے عنوان سے، عید کے عنوان سے، میلاد کے عنوان سے لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ ذرا یہ وجہ تو بیان کرنا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کس چیز میں اختلاف تھا؟ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ آیت نمبر 72 میں نے کھولی ہوئی ہے، آخری 70 صفحے کی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ۔ جب ہماری صاف صاف آیات، واضح واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو آیات سننے کے بعد تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، بے ایمانہ دے چہرے بگڑ جانے، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آیات سن، روایات سن کرنا، پیروں فقیروں کے اقوال سن کر نانا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، واضح واضح صاف صاف آیات سن کر کفار کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ پل پڑ جاتے ہیں، سلوٹیں بن جاتی ہیں۔ بس نانا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات پڑھنے والوں پر حملہ نہ کر دیں۔ کیا غلطی اور قصور تھا؟ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو کھڑپے کے اندر پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب اچھالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سگر میں پتھر مارے گئے، قرآن پاک بھی خون سے رنگین ہو گیا، جو پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے۔ غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ حملہ کرنے کے لیے تیار، آگے بات آ رہی ہے پوری کرنے والا ہوں، حملہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کون سی آیات سن کر ماتھے پہ پل پڑ جاتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ نماز والی آیات سن کر، حج والی آیات سن کر،
روزے والی آیات سن کر اللہ نے جواب خود اگلی آیت میں دے دیا. کون سی آیات سن کر ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں, کون سی آیات سن کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے ساتھ آیت بھی بتا دی, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ساتھ ہے آیت, بالکل ساتھ والی آیت. کون سی آیات سن کر ماتھے پہ بال, چہرے سیاہ, حملے کے لیے تیار؟ یہ آیات سن کر یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. نماز والی آیات سن کر نہیں, روزے والی آیات سن کر نہیں, حج والی آیات سن کر نہیں, صدقے خیرات والی آیات سن کر نہیں. کون سی آیات سن کر؟ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے. ہمارے اکابر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بن کر شہر چھوڑنا پیا, جنگل میں ڈیرا لگانا پیا. غلطی کیا تھی؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے, جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے, جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی غلطی سمجھی ہے. لوگوں مثال بیان کی, یہ آیا سن کر مثال بیان کی جا رہی ہے, بڑی توجہ اور دھیان سے سننی ہے. زیادت اللفظ تفید و زیادت المعنی. اللہ کون سی مثال؟ ان الذین, جلسہ ہو گیا, کوئی پڑوسی کہہ دے, کوئی آپ کا دوست کہہ دے, کوئی رشتہ دار, بھائی جلسہ ہوا, اشاعت و توحید والے مولوی آئے تھے, بتاں والی آیتاں پڑھ دے رہے. کیسے بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو؟ ہاں, اللہ کریم فرماتے ان الذین آیا, یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین, راستہ ان بتوں کا. صراط الذین, راستہ ان بتوں کا جن پر تو نہیں, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا. تو یہاں بھی الذین آیا ہوا ہے نا. ان الذین تدعون من دون, ان الذین تدعون من دون اللہ. بتاں دی گل نہیں, جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو. شادولا جنوں نہ دے مولا انہوں دے شادولا. جن کو تم لوگوں کو بلا رہے ہو, جھنگ چلو نعرہ لگ رہا ہے گڑھ مہاراجہ میں, حق باہو بے شک باہو, ایک نظر کرم دی تے دور کیوں جاندے ہو؟ امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. نور پوری شاہ کے اندر ہم نے دیکھا بورڈ بھی لگا ہوا تھا دربار پر, امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. یہ آیات سن کر ان آیات کے ساتھ اختلاف تھا, آمنہ کے لال کی ذات کے ساتھ اختلاف. یہ سیرت ہے قرآن میں. جن کو تم بلا رہے ہو سارے مل بھی جائیں, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ہمارے بڑے استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ نے مکھی کی مثال یہاں کیوں بیان کی ہے؟ مکھی بیٹھی ہو ہاتھ ہلاتی رہتی ہے, کیونکہ اللہ نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا. مکھی کا وجود مکمل نہیں ہے, نامکمل ہے, آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے, ہاتھ ہلا کر آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے. گویا کہ مکھی کا وجود مکمل اللہ نے نہیں بنایا, ناقص الخلق. رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا, جن کو تم بلا رہے ہو وہ تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے, تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ بنانا تو دور کی بات, پیدا کرنا تو درکنار. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, ہائے قرآن, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا
یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان سے کوئی ذرہ شیئن، ہمارے پیر و مرشد سیدنا ایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کمرہ بند ہو، تاریک کمرہ، روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہو تو چھوٹے چھوٹے اس لکیر میں ذرے نظر آتے ہیں، ایک ذرے کو کہتے ہیں شیئن، چھوٹا سا ذرہ معمولی، مکھی ان سے چھین کر لے جائے ہے، لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے وہی ایک ذرہ چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب خیال، بڑی پیاری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنانے لگا ہوں، مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، اللہ فرماتے ہیں سوف الطالب والمطلوب، جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ گفٹ آپ کے لیے اللہ، یہ پچھلے دور حکومت میں سرداری صاحب گئے اجمیر کے اندر، کروڑوں روپیہ وہاں نذرانہ چڑھایا، یہ کوئی کمزور ہے؟ ملک کا صدر ہے، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب دربار پہ کھڑا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، بکرا ذبح کر، اللہ یہ کمزور تو نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ جھلا یہ سیانا ہوتا تھا انہاں تو نہ منگیا، کس کا کمزور ہے؟ عقل کا، جھلا ہے، ہاں عقل کا کمزور ہے۔ اور خیال کرنا احباب، جن سے مانگ رہا ہے وہ طاقت میں کمزور ہے۔ سریکی کا میرا جملہ سنیے گا، پیر پیغمبر تیرے مگتے، اللہ پیر پیغمبر تیرے مگتے، تے چانو سورج بھکیاری، ربا جسنوں ادھی دیویں جسنوں چاویں ساری، آپ نہ دے ڈیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری، پھر انہاں تو پتر منگ دے مت جناں دی ماری، عقل کا کمزور، پھر انہاں تو پتر منگ دے مت جناں دی ماری، بن نہیں سکتی انہاں کولوں مکھی ایک بیچاری، اعلان قرآن دا صاف ہویا تو گیا ہے قرآن وساری۔ ایک بات تو بتا دیجئے زبان کے تالے کھول کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والے ہیں، عقل مند ماننے والے، خالص بنانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنانے والے، 40 سال کی عمر تک آپ سے فیصلے کروانے والے، امانتیں رکھنے والے، 40